آپ کو علی زیدی صاحب کا شارٹ سنوا دیتے ہیں. حالات حالانکہ بہت خراب ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مثالی ادارہ بنائیں گے. سنیے کیا کہا. کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا irregularity ہو وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد, میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کچھ سال لگ جائیں گے, چند مہینوں میں, چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most, میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں, it is on its way to become one of the top most airlines of the region. جی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبداللہ حفیظ صاحب, منسٹر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی چند مہینوں میں پی آئی اے ول بیکم ون آف دا ٹاپ موسٹ ایئر لائنز ان دا ورلڈ. لیکن ابھی جو میں نے فگرز پریزنٹ کیے اپنے آڈینسز کے سامنے, جس میں صرف جون کے مہینے میں 2 ایئرپورٹ سے اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ سے جو نقصان ہوگا پی آئی اے کو اب ای یو کا روٹ بند ہونے کی وجہ سے, وہ تقریباً 3.5 ارب بن رہا ہے. تو کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ بہت شکریہ. آپ نے میرے ساتھ بڑا کوئی زبردست قسم کا آپ نے انٹرو دیا, اور میں نے پی آئی کا اتنا اچھا ایکسٹینسو ہسٹری بڑی کم سنی. لیکن اس کے فوراً بعد مجھے ایک وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا مشہور جواب شکوہ والا, جس کی بس تھا کہتا ہے کہ اے وہ آباد تمہارے تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ پہلے مزدورے پر جاؤ. ایک اچھی آرگنائزیشن پی آئی اے نو ڈاؤٹ تھی, دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی, لیکن رستے میں کہیں بھٹک گئے. اور یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جو کہ ابھی تک کوائٹ فرینکلی چلتی بھی آ رہی ہے. یورپ کا فلائٹ آپریشن کا آپ نے 3 ارب کا, اگر آپ شاید اس کو ایگزیکٹلی اس میں یو کے بھی ڈال دیں تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. پی آئی اے 23 فلائٹیں چلاتی ہے یو کے کی, خالی 6 فلائٹیں چلاتی ہے. میں ویکلی فلائٹوں کی بات کر رہا ہوں یورپ کی. یورپ کا آپ کا فلائٹ آپریشن بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, لیکن یو کے آپ کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو ارنر ہے. ٹوٹل پی آئی اے اپنے بزنس کا 25 سے 27% صرف یو کے سے جنریٹ کرتا ہے. اگر اس کے اندر آپ یورپ شامل کر لیں تو 33-34% کی چیز بن جاتی ہے. لیکن بات یہاں پہ نہیں رکتی, ملیشیا کے اوپر سے بھی ایگزیکٹلی یہی آئی ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں آنے سے منع کر دیا. اور بھی سنسیئرلی ہو کہ جو ایفرٹس بیک اینڈ کے اوپر ہو رہی ہیں, جس کے اندر منسٹری آف فارن افیئرز بھی بہت زیادہ ہماری مدد کر رہی ہے, اور جو ڈپلومیٹک چینلز کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں, بھی سنسیئرلی ہو کہ جلد از جلد پابندی ختم ہو جائے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو عرب میں یہ جا کے ٹینس آف بلینز آف روپیز تک یہ بات پہنچے گی. اور میری انفارمیشن میں یہ بات بھی آئی ہے عبداللہ صاحب کہ آلریڈی کرونا کی وجہ سے پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 10% کٹ لگ چکا تھا. اور اگر اتنا بھی اور اگر اگلے 6 مہینے یہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے تو کیا تنخواہیں آپ دے پائیں گے پوری؟ میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناصر شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ what is your point of view about the whole situation؟ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں آپ بیرسٹر صاحب, یہ صرف کیا مس ہینڈلنگ ہے, یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے ان کا کہ اب یہ پتہ نہیں کیسے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر ان کی منسٹر نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جس سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہماری ساکھ کو, دیگر چیزوں کو, تو اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو اس کو لائیں, اس کو کٹہرے میں لائیں. آپ کی جو ہوتی ہے کیبنٹ میٹنگ یا پرائم منسٹر صاحب اس کی سخت سرزنش کریں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی ایشو تھا تو یہ ٹائم ہے اس کو اس طرح پبنے کا کہ آلریڈی ہم لوگ اتنے کرائسس میں ہیں, پی آئی اے دیگر چیزیں, اور پھر وہ جو پائلٹ ہمارے دنیا کے بیشتر ممالک میں ہیں وہاں کام کر رہے ہیں. اچھا یہ فیک کیسے ہو گئے؟ یہ تو سول ایویشن نے ان کو لائسنس دیے ہوئے ہیں. کوئی کہیں اور سے اگر کوئی جعلی کسی اور جگہ سے نکلے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کو ہم کیوں آن کریں. لیکن اگر سول ایویشن نے دیے ہیں تو یہ تو بہت بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ہے. اور دیکھیں یورپین نے کیوں روک دی, ابھی جو بتا رہے تھے کہ فلائٹ صرف اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے, دیگر جگہوں پر کیا ہو رہا ہے, اپنی پور مینجمنٹ کو صرف بچانے کے لیے کہ جو جی ہم نے جو بندے لگائے ہیں
وہ تو بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, ہوں گے کمپیٹنٹ, ہمیں ان سے میری کوئی ذاتی ان کے لیے نہیں ہے, میرے لیے قابل احترام ہیں وہ لوگ, لیکن کیا یہ بیان ان کا اس وقت بنتا تھا؟ اور جس کی وجہ سے آلریڈی ہماری زوال پذیر پی آئی اے کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے, اور میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس سے بری الزمہ قرار نہیں دیتا کہ ظاہر ہے اس کی زوال پذیری میں ضرور کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سمیت سب نے کی ہوں گی, لیکن ایک جو الزام لگتا ہے نا جو عام میڈیا پہ آتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے بہت سارے لوگوں کو نوکریاں دے دیں جس کی وجہ سے یہ اس کو بڑا نقصان پہنچا, تو دیکھیں وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جب بھی نوکریاں دیں وہ کتنا بنتا ہے, اس کا جو اخراجات ہیں یا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ جو چھوٹے لوگ ہیں پی آئی اے میں جو جن کو جابز دی گئیں, کیا ان کی وجہ سے یہ تباہ حالی کا سبب ہے یا کچھ اور عوامل اس میں کار فرما ہیں؟ کیونکہ وہ ریکارڈ پر میں موجود ایک ہے فگر کہ آپ وہ سے کتنا شیئر بنتا کرتا ہوں ہے. ناصر شاہ صاحب, پھر میں فاروق حبیب صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ فگر سن لیجئے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ پی آئی اے کے ملازمین کی فی طیارہ تعداد کتنی ہے. پی آئی اے کے ملازمین کی فی طیارہ تعداد تقریباً 470 ہے, یعنی کہ ایک طیارے کے لیے 470 ملازمین ہیں. ایئر انڈیا کا اگر ہم اس سے موازنہ کریں تو ان کے ملازمین کی فی طیارہ تعداد تقریباً 165 ہے. ٹرکش ایئر لائن کے ملازمین کی فی طیارہ تعداد تقریباً 116 ہے. ایمریٹس ایئر لائن کے ملازمین کی فی طیارہ تعداد 119 ہے. اور یہ وہ تمام ایئر لائنز ہیں جو میرے خیال میں اگر پروفٹ میں نہیں ہے تو اتنے نقصان میں بھی نہیں ہے جس طرح سے پی آئی اے ہے. ایمریٹس وغیرہ تو کرونا سے پہلے بہت زیادہ پروفٹ میں جاتے رہے ہیں, تو کہاں 150 میکسیمم ایئر انڈیا کی اور ہم 470 فی طیارہ. سر میں اس پہ صرف اگر اجازت ہو میں ایک کمنٹ کر دوں, پھر آپ فاروق حبیب صاحب میرے محترم ہیں ان سے سن لیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ سر یہ اس وجہ سے کہ اس وقت ہمارے طیاروں کی تعداد کم ہے, لیکن یہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے, ان کی سیلریز کتنی ہیں, یو اے ای یا دیگر جو موازنے دے رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ سیلریز کا کوانٹم کیا ہے, وہ کیسی وہ ہیں, یہ ساری چیزیں ان کا اثر اتنا نہیں ہوا ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوا جو بالکل ہی سر میں وہ بتاؤں گا, میں نے پوری ریسرچ کی آج کے شو میں, وہ میں عمران ریجو صاحب کے پاس جاؤں گا تو سیلریز کے حوالے سے بھی بات کروں گا, لیکن فاروق حبیب صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے فرمائیے گا سر کہ ایک ادارہ جو پہلے ہی خسارے میں تھا, ایک ادارہ جس کو پہلے آکسیجن لگی ہوئی تھی, جو سروائیو کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا, اس کو آپ نے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے. دس ایشو کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ بیٹر سر. آپ نے کہا کہ جس طرح ہم نواز شریف کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, آصف علی زرداری کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اسی طرح آپ نے پائلٹس کے خلاف دے دیا. اب اس کی ریپرکشنز آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ اس حد تک ہو جائیں گے کہ ای یو بین کر دے گی 6 مہینے کے لیے پی آئی اے کو, اور کچھ ممالک پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیں گے. کتنا نقصان ہو گیا سر, اربوں روپے کا نقصان ہو گیا پاکستان کو. شکریہ احتشام آپ کا, آپ نے جو شو شروع کیا اور خاص طور کے اوپر پی آئی اے کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اس گفتگو کے جو ہے وہ 2 پہلو ہیں, دونوں پہلوؤں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جو بھی جس کا آپ نے مجھ سے سوال میں حوالہ دیا, اور دوسرا وہ ہے جس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نے بات کی. تو میں امید کرتا ہوں مجھے آپ تھوڑا وقت دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں حوالہ دیا کہ بین اس کے اوپر یورپین یونین 2007 میں بھی لگا چکی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بین آپ کہہ رہے ہیں 2007 میں اٹھا. میرے پاس جو اطلاعات تھی وہ 2009 کے اندر بین ختم ہوا. چلے آپ کی اطلاع میرے سے زیادہ مستند ہو سکتی ہے, لیکن بین تو لگا, اس وقت بھی حادثے کی بنیاد کے اوپر لگا. جب یہ 2000 یہ چند روز 1 ماہ قبل جب یہ حادثہ ہوتا ہے, اس حادثے کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ پاکستان کے جو سیفٹی میجرز ہیں, جو ہمارے فلائٹ آپریشنز ہیں, جس کا چلا رہے ہیں, اس کے اوپر تحفظات ہونا شروع ہو چکے تھے. 2015 سے ہر 2 سال بعد یہ جو آرگنائزیشن ہے جس کو ہم ای اے ایس اے کے نام سے جانتے ہیں, یورپین یونین کی, یہ پاکستان کا آڈٹ کر رہی تھی. پاکستان نے ان کو 2019 کے اندر آخری آڈٹ ہوا, 5 نکات کے اوپر ان کو مطمئن کر دیا تھا. ایک ان کا نقطہ ایسا تھا جس کے اوپر ہم نے ٹائم بائی کیا کہ ہمیں اس میں بہتری لانے کے اندر کچھ وقت درکار ہے, اس کو بہتر کریں گے. مین وائل کرونا آ گیا اور آپ کے سامنے یہ حادثے کی صورتحال بن رہی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب موجودہ مینجمنٹ نے ٹیک اوور کیا
تو آپ کے جہاز ابینڈن پڑے تھے، انہوں نے جہازوں کو ٹھیک کیا، فلیٹ کا حصہ بنایا، نئے روٹس کا آغاز کیا. پی آئی اے 2018 کے اندر 18 ارب روپے کا گراس لاس کرتی ہے ایک سال کے اندر، اور 2018-19 جب نیو مینجمنٹ آگے ٹیک اوور کرتی ہے تو وہ آپ کو 9 ارب روپے کا گراس پروفٹ دیتی ہے، کیونکہ بہترین فائنینشیل ڈسپلن لے کر آتے ہیں، ادارے کی 2019 کا آرگنائزیشن کو خسارہ ٹھیک کرنے کی 56 ارب کوشش سر. کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کو 2019 کا خسارہ 56 ارب، 2018 کا خسارہ 44 ارب. گزارش سن لیں احتشام، گزارش سن لیں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں گراس پروفٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے اندر دیگر اوور ہیڈز ایڈ کریں گے تو آپ کی بات درست ہوگی. میں آپریشنز کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپریشنز کے اخراجات ہیں اور اس سے ہونے والی آمدن زیادہ ہے آپریشنز کے اخراجات سے، لیکن جب آپ اوور ہیڈ شامل کریں گے، پینشنز شامل کریں گے، ادارے کی دیگر چیزیں شامل کریں گے، تو یقیناً وہ ابھی لاس سے مکمل باہر نہیں آئی جہاں پر آپ نیٹ پروفٹ کلیم کر سکے. لیکن وہ پی آئی اے کو 10 سال بعد پہلی بار 9 ارب روپے کا گراس پروفٹ دیتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، بتا آپ رہی ہے جس کا آپریشنل آڈٹ ہوتا ہے پروفٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کا باقاعدہ آپریشنز ہوتا ہے. تو یہاں تک تو مینجمنٹ، لیکن اب جو نقصان ہونے جا رہا ہے فاروق صاحب، میں نے جو بتایا کہ صرف لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پہ ایک مہینے میں اگر پی آئی اے تقریباً 3 ارب کما رہا تھا یورپین فلائٹ سے، تو اب جو نقصان ہونے جا رہا ہے اگلے 6 مہینے میں، یہ اس کا کیا کریں گے؟ احتشام میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیں، جب یہ حادثہ ہوا، اس حادثے کی بنیاد کے اوپر اس سے پہلے بھی جعلی ڈگری والے پائلٹس کے خلاف پی آئی اے کے ملازمین کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھی. کوئی کورٹ سے سٹے لے کے ری انسٹور ہو کے تنخواہیں لے رہا تھا. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس دوران جب یہ سول ایویشن کے اندر تحقیقات کی گئی تو پتا چلا بہت سارے پائلٹس نے جو لائسنس حاصل کرنے کے لیے جو امتحانات ہوتے ہیں، کوئی 6 پیپرز میں شامل نہیں ہوا، کوئی 5 میں شامل نہیں ہوا، وہ تحقیقات سامنے آئی. اب اگر وہ رپورٹ آپ کے ہاتھ لگ جاتی تو یہاں پر میڈیا بھی بریکنگ نیوز چلاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو کہوں، کو حادثہ ہو جاتا، کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس وہ رپورٹ چلے جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں چھپا رکھی تھی. اگر ہم وفاقی وزیر ہوا بازی جب بات کرتے ہیں آن دا فلور آف دی ہاؤس، اس کی سگنیفیکنس اور ہے سر، اس کی اہمیت اور ہے. اور اگر آپ لوگوں کو شک تھا کچھ پائلٹس کے اوپر، اگر آپ لوگوں نے ان کی انکوائری مکمل کر لی ہوتی اور ثابت ہو جاتا پھر تو آپ سٹیٹمنٹ دیتے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ مبینہ طور پہ 262، اسی فگر کو بعد میں 236 پہ لے آئے، اور اینڈ میں پتہ یہ لگا کہ 28 کے خلاف انکوائری ابھی مکمل کی ہے. اور ان 28 میں بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ پائلٹس ایسے ہیں جو کہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور 1-2 ایسے ہیں جو کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق بھی ہو چکے ہیں. تو بہتر نہیں تھا فاروق حبیب صاحب کہ سب کے خلاف پہلے انکوائری مکمل تو کرتے، اس کے بعد سٹیٹمنٹ دیتے کہ دیز آر دا کلپریٹس اور ان کو ہم سزا دیں گے؟ دیکھیں احتشام، آپ کی بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ایف اینڈ بٹس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی ہے. یہ جو نظام کے اندر ماضی کے اندر مافیاز کو پروان چڑھا کے کیا گیا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2010 میں بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. بھئی آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. جو سول ایویشن کے اندر 2010 سے 2018 کے اندر اس قسم کے لائسنسز جاری کیے گئے ہیں، جہاں یہاں پر سیاسی بینیفٹس اٹھائے گئے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کیا پی آئی اے کے اندر پیپلز یونٹی کے پیچھے پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ کیا آج ان کا انفلوئنس شامل نہیں ہے؟ سر پی آئی اے اب سروائیو کر سکے گا کہ نہیں؟ دیٹ از دی کوشچن. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس، عمران ریجو صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس ادارے کے جو پائلٹس ہیں، عہدیدار ہیں، وہ بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دیکھیں پھر بات اور بہت ساری طرح چل. ندیم یوسفزئی کون تھے؟ چلیے پوچھ لیتے ہیں نا، پیلپا کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں. گروپ سے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں؟ اچھا پوچھ لیتے ہیں، اجازت دیں مجھے ذرا. عمران ریجو صاحب، ایک تو آپ کے اوپر انہوں نے لگا دیا الزام کہ آپ سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ ہیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں تو ہم کس طرح سے ان کو سپیئر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. فاروق صاحب نے جو فرمایا، جن لوگوں کے نام لیے، وہ پائلٹ ضرور پی آئی اے کے تھے، لیکن جو آج آپ پالپا سے بات کر رہے ہیں، پالپا از اے ڈفرینٹ تھنگ. پالپا ایک ایسوسیشن ہے، میں ان کی ریپرزنٹیشن کرتا ہوں. وہ لوگ اس زمانے میں ایم ڈی تھے، ان کو نامنیٹ گورنمنٹ نے کیا تھا. فار دیٹ ریزن وہ ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آ سکتے ہیں. ہمارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. بات میں آپ کے چینل کے تھرو فاروق صاحب کو یا جتنے ہمارے صاحبان بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. میں بات کروں گا وہ جو لیگل ہوگی. سب سے پہلی بات یہ کہ آج پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو جتنا بڑا دھچکا لگا ہے، اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ دی اینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دنیا سے پائلٹس کو یا تو سسپینڈ کیا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے جاب سے. یہ ٹوٹلی مس ہینڈل کیس کیا گیا ہے.
सिविलेशन अथॉरिटी जैसे डिपार्टमेंट के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आया, उसके बाद PIA पायलट्स के ऊपर इल्ज़ाम आया, आज आप 262 कह लें, PIA के मैं 141 पायलट्स की लिस्ट की बात करूंगा, 262 की फिगर तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दी। 141 पायलट्स की लिस्ट को फौरन पाल्पा ने स्टडी किया। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ सिर्फ 3 हिस्सों में बता सकता हूँ कि एक हिस्सा उसमें ऐसा है जिसमें वो पायलट्स PIA के अब हिस्सा ही नहीं रहे, दूसरा हिस्सा वो है कि नाम आपका है, पता मेरा है, ढूंढ किसी और को रहे, तीसरा हिस्सा वो है कि जो हमारे फर्स्ट ऑफिसर्स, जो कि हमारे एक प्रोसेस होता है कि एक नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ पेपर्स क्लियर कर ले, तो जब दोनों चीज़ें कंबाइन करते हैं तो लाइसेंस इशू होता है, और वो उनको ये राइट है कि या तो वो नंबर ऑफ आवर्स पहले कंप्लीट कर लें या पेपर। तो वो लड़के वो बच्चे पेपर्स दे के अपना वो पेपर्स कंप्लीट कर रहे थे। अब जो इल्ज़ाम आया है सिविलेशन अथॉरिटी पे, ये लाइसेंस किसी सदर की फोटो स्टेट से इशू नहीं हुआ, सालों से लाइसेंस इशू हो रहे हैं, और हर लाइसेंस साल में 2 दफ़ा तो सिविलेशन के खिदमत में हाजिर होता है और उसको रिन्यू करके दिया जाता है। इतना बड़ा इल्ज़ाम सिविलेशन अथॉरिटी पे लगाया गया है। मैं तो आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लॉयर हैं माशाल्लाह, एक शक जो इनको जिस साहब ने भी ये शक डाला, वो उससे बड़ा मुल्क दुश्मन आदमी इस पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा कि उसने 262 आदमियों के अलावा जो पूरी दुनिया में पायलट्स के कैरियर को धब्बे लगा दिया, और साथ साथ सिविलेशन जैसे एक इतने बड़े इदारे को भी उसने ऐसी जगह लगा दिया, खड़ा कर दिया कि अब अकायो भी उससे पूछेगा। अभी तो EU की EASA की बारी है ना, अभी अब अकायो की बारी आएगी। सर, अगर सिविलेशन को डाउनग्रेड कर दिया गया तो फिर तो आप देखिएगा दुनिया में हमारा क्या हाल होता है।